بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہدین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ ناظرین، تمام میرے ویورز کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ظالموں کے خلاف ووٹ کیجیے، ہمارے خانقاہ اور مسجدیں آباد رہے۔ ہم نے اپنے جانوں پر ظلم سہا ہے، اپنے مالوں پر ظلم سہا ہے، لیکن آپ مسجدوں اور خانقاہوں پر، مدرسوں پر ہرگز نہ سہیں گے۔ تو جتنا ہو سکے اپنے دوست احباب اور جتنے رشتہ دار ہیں سب کو کہے کہ ہم سب ووٹ ڈالنے چلے، کوئی نہ بچے بنا ووٹ ڈالے گا۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں آج کے سوال اور جواب۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق چیزیں۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام فرشتے کو ان کی اصلی صورت میں کتنی بار دیکھا اور کس کس وقت دیکھا؟ جواب: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی اصلی شکل میں پوری زندگی میں صرف 4 بار دیکھا۔ ایک اس وقت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے اور حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، مجھ کو اپنی اصلی شکل دکھلاؤ۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اصلی شکل دکھلا دی۔ دوسرے معراج میں یعنی سدرۃ المنتہا پر، تیسرے مکہ کے مقام عزایت پر، اور وہ واقعہ زمانہ نبوت کے قریب پیش آیا۔ چوتھے اس وقت جب کہ آپ کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ میں حضرت جبریل علیہ السلام کی ان کی اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ تم دیکھ نہ سکو گے۔ انہوں نے عرض کیا، آپ دکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے اور حضرت جبریل علیہ السلام کعبے پر اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نگاہ اٹھاؤ۔ انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، حضرت جبریل علیہ السلام کا جسم ہرے زبرجد یعنی زمرد سبز ہرے رنگ کا قیمتی پتھر کی طرح چمکتا ہوا تھا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تابانہ لا کر گش کھا کر گر گئے۔ سوال: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو ابراہیم کس نے رکھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری زمانہ تھا، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ کہہ کر آواز دی، یا آبا و ابراہیم، جس سے آپ کی کنیت ابو ابراہیم ہو گئی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈوں کے درمیان نبوت کی مہر لگانے والے کون ہیں اور نبوت کی مہر پر کیا لکھا ہوا تھا؟ جواب: جنت کے درباران رضوان کے آپ کے مونڈے کے درمیان نبوت کی مہر لگائی تھی اور آپ کی نبوت کی مہر پر لکھا ہوا تھا صرف انت مسرون، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال: جنت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی دنیا کی کن کن عورتوں سے ہوں گی؟ جواب: جنت میں آپ کی شادی دنیا کی 3 عورتوں سے ہوں گی، مریم بنت عمران، آسیہ فرعون کی بیوی، کلثوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ بہن جس نے فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے لیے دودھ پلانے والیوں کی طرف رہنمائی کی تھی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نبوت کی مہر باقی رہی تھی یا نہیں؟ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نبوت کی مہر ختم ہو گئی تھی، اسی وجہ سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سینہ کتنی بار چاک کیا گیا، کس وجہ سے کیا گیا اور کس نے چاک کیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سینہ 4 بار چاک کیا گیا۔ بچپن میں جب کہ آپ کی عمر 3 سال کی تھی تاکہ کھیل کود اور بچپن کا شوق و رغبت نکل جائے۔ جنگل میں جب کہ آپ کی عمر 10 سال کی تھی تاکہ جوانی کے زمانے کی قوت شہوانیہ و غضبیہ ختم ہو جائے۔ غار حرا میں جب کہ نبوت ملنے کا وقت قریب آیا تاکہ آپ کے اندر اللہ کی وحی کے انوار و برکات برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے، اور یہ واقعہ ماہ رمضان یا ماہ ربیع الاول میں پیش آیا تاکہ آپ کے قلب مبارک میں عالم ملکوت کی سیر عالم ارواح اور ان تجلیات اور چمکتے ہوئے انوار کا مشاہدہ کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے جن کے دیکھنے سے دل میں وحشت آ جاتی ہے۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا نام کیا تھا اور آپ نے وہ تلوار کس کو عنایت فرما دی تھی؟ جواب: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا نام ذوالفقار تھا اور آپ نے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے دی تھی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مقدار پانی سے وضو
اور غسل فرماتے تھے؟ جواب: وضو تو ایک مد پانی سے کرتے تھے اور غسل ایک سا سے۔ بخاری پیج 33، ترمذی پیج 18، ابو داؤد پیج 13۔ سوال: مد اور سا کی مقدار کیا ہے؟ جواب: مد 795 گرام یعنی 958 ملی گرام کا ہوتا ہے اور سا 3 کلو 150 گرام کا ہوتا ہے۔ سوال: ذبیحین کس کا لقب ہے اور ذبیحین کے مصداق کون کون ہے؟ جواب: یہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے اور 2 ذبیحوں سے مراد ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے ہیں جن کی اولاد میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دوسرے ذابح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ بن عبد المطلب ہے، جن کے ذبح ایک خاص واقعہ ہے کہ ایک بار حضرت عبد المطلب نے خواب میں زمزم کنویں کا نشان دیکھا اور کھودنا شروع کیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں آصاف اور نائلہ 2 بت رکھے ہوئے تھے۔ قریش نے منع کیا اور لڑنے کو تیار ہو گئے۔ یہ صرف 2 ہی آدمی تھے، باپ اور بیٹے، ان کا کوئی محافظ اور مددگار نہ تھا، مگر پھر بھی عبد المطلب ہی غالب رہے اور کنواں کھودنے کے کام میں مصروف رہے۔ کچھ دنوں کی محنت کے بعد چشمہ بھی نکل آیا اور عبد المطلب کو اللہ نے 10 بیٹے بھی عطا فرما دیے۔ زمزم کنویں کے نکل آنے سے قریش میں عبد المطلب کا سکہ بیٹھ گیا اور ان کو لوگ بڑا ماننے لگے تھے۔ تو ناظرین، ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔